بسم اللہ الرحمن الرحیم 5ویں رکوع سے یعنی سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک یہ کتنے رکوع بنتے ہیں؟ ٹوٹل 9 رکوع بنتے ہیں۔ 9 رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات فرمائے ان کو تفصیل سے، مفصل کا معنی کیا ہے؟ تفصیل سے بیان فرمایا ہے اللہ نے اس کو، کہ اللہ نے ان کو انعامات کیا دیے اور انہوں نے اس میں ناشکری کیسے کی ہے۔ اللہ نے ان کو انعامات کون کون سے عطا فرمائے، کس انداز سے اللہ نے ان کے اوپر انعام فرمائے، اور انہوں نے ان کو کس انداز سے ناشکری بھی کی، اور ان نعمتوں کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو انہوں نے تبدیل کیسے کیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کو تبدیل کیسے کیا، ان باتوں کو سورہ بقرہ کے 9 رکوعوں کے اندر بیان فرمایا ہے، یعنی رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 14 تک اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات ہی نہیں آ رہی؟ یہ تفصیل سے وجہ کیا تھی اس کو بیان کرنے کی؟ فرمایا یہ مدینہ کے آس پاس یہودی بستیاں آباد تھیں، یہود کے بڑے قبائل وہاں پر تھے، تو ان لوگوں کو ان کے اوپر ہونے والے انعامات بیان فرما کر مقصد احسان جتلانا نہیں تھا، مقصد احسان جتلانا نہیں تھا، بلکہ مقصد کیا تھا؟ یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ رب العزت وہی ہے جس نے اس طرح کے انعامات تم پر کیے تھے، اسی اللہ نے یہ نبی بھیجے ہیں اور ان کے اوپر یہ تعلیمات نازل فرمائی ہیں، تم ان پر ایمان لے آؤ۔ جس اللہ نے تم پر انعام فرمایا وہی حکم دے رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اب مثال کے طور پر ایک بات یہاں پر یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے احسان جتلانا اور ایک ہوتا ہے فکر میں لانا۔ ایک ہوتا ہے کیا؟ فکر میں مبتلا، فکر وہ احساس پیدا کرنا۔ یہاں اللہ رب العزت احساس دل کے اندر پیدا فرما رہے ہیں۔ یہ بات دیکھنی ہوتی ہے، اگرچہ احسان جتلانا اور احساس پیدا کرنا دونوں کا سٹائل ایک ہے، دونوں کا سٹائل ایک ہے، سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ احسان کون جتلا رہا ہے اور احساس کون دلا رہا ہے۔ اللہ بات کر رہے ہیں، اللہ جس کی مخلوق ہے، جس نے پیدا کیا، اگر وہ احسان جتلانے پہ آئے تو کتنے احسانات ہیں، وہ احسان نہیں جتلا رہا بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ احساس پیدا کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میری مخلوق برائی سے بچ کر اچھائی کی طرف آ جائے، جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آ جائے۔ لیکن ایک دوسرے پر احسانات کیے جاتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرت میں ایک دوسرے پر احسان کیے جاتے ہیں، ان احسانات کو کا تذکرہ کرنا، بھری محافل میں، مجالس میں تذکرے کر کے بار بار انسلٹ کرنا، ان بات یہ احسان جتلانا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کیا بولتے کیوں نہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ احسان جتلانا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں بات پتہ نہیں چلتا؟ دونوں کا فرق سمجھ آ گیا؟ جی آگے بڑھیے۔ واقعہ سبت اور واقعہ بقرہ۔ سبت کہتے ہیں 7واں دن، سبت 7 کو کہتے ہیں، سبت کس کو کہتے ہیں؟ 7 کو کہتے ہیں، یعنی یہ ہفتے کے دن کا واقعہ۔ کون سا؟ ہفتے کے دن کا واقعہ ہوا ہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ہوا کچھ ہی ہوتا۔ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ تم ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑا کرو۔ ہفتے کے دن یہ جس علاقے میں تھے، جس جگہ پر تھے، وہاں مچھلی یا تو ان کی خوراک تھی بطور خوراک کے، یعنی سالن بنا کر کھانا، بھون کر کھانا، یہ تھا، یا پھر ایسا تھا کہ یہ ان کا بزنس تھا، کاروبار تھا ان کا مچھلی کا، تو یہ وہاں سے مچھلی پکڑتے تھے۔ اور بائی چانس ہفتے اور اتوار کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، ہفتے اور اتوار کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑا کرو، باقی دنوں میں پکڑ لیا کرو، اس دن چھٹی لیا کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے اس حکم کو انہوں نے ایک ہیلے کے ساتھ توڑا، بہانے کے ساتھ توڑا، کہ جس جگہ سے مچھلیاں پکڑتے تھے یا تو ادھر کوئی جال وغیرہ لگا دیا یا گڑھا کھود دیا ادھر کہ وہ مچھلیاں خود بخود اس کے اندر آ جاتی تھی، اور یہ پھر ہفتے والے دن نہیں پکڑتے تھے،
دوسرے دنوں میں جا کر پکڑتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ نے تو ہمیں پکڑنے سے منع کیا ہے، اس کو ہم نے پکڑا تھوڑی ہے، پکڑا تو ہمیں اگلے دن ہے، اور ان کو قابو کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہے واقعہ سبت۔ اور واقعہ بقرہ وہ مشہور واقعہ گائے والا جس کو ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں، کیا بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ وہ واقعہ ہے، اس سے ان دو واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ جی سورۃ بقرہ کے 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کی بستیوں کا ذکر ہے جنہوں نے ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑی اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کا شکار ہوئے، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، اور ساتھ ہی گائے کے ذبح کا واقعہ بھی بیان ہوا۔ یہی واقعہ سورت کی وجہ تسمیہ بھی ہے، وجہ تسمیہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا یہ نا بات سن، یہ جو کہا جاتا ہے یہ جو بندر ہیں یہ انسان بگڑے ہوئے ہیں، وہ جو فلاں چیز ہے وہ فلاں چیز وہ انسان بگڑی ہوئی ہے، یہ دیکھو اس قوم کے اوپر یہ نا مستقل مخلوقات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ مستقل مخلوقات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ مستقل مخلوقات ہیں۔ جس قوم پر عذاب آتا ہے ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، وہ قوم زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی ہوتی، وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن زندہ رہتے ہیں۔ اس کو وجہ یہ ہوتی ہے ان کو اللہ نے عبرت بنانا ہوتا ہے۔ جب وہ عبرت 3 دنوں کے اندر لوگوں کے لیے دنیا میں مثال بن جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے اور وہ خود دنیا سے ختم ہو جاتے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ جی احکام عشرہ 10 رکوع میں بنی اسرائیل سے 10 باتوں کا عہد لیا گیا، انہیں احکام عشرہ کہا جاتا ہے۔ جی احکام عشرہ یہ بھی بنی اسرائیل کو 10 حکم دیے گئے تھے، آپس میں خون نہیں بہانا، آپس میں ایک دوسرے کو قید نہیں کرنا، اگر کسی جنگ میں قیدی ہو جاتے ہیں ان کو رہا کرانا، اور زمین میں فساد نہ پھیلانا، اللہ کے احکامات کو نہ توڑنا، انبیاء کی اطاعت کرنا، انبیاء کی مخالفت نہ کرنا۔ یہ اس طرح کے 10 احکامات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے جن کے اندر بنی اسرائیلی سستی کرتے تھے، بنی اسرائیلی جن کی مخالفت کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ 10 احکامات تورات کے اندر نازل فرمائے ہوئے تھے اور یہ ان کو جان بوجھ کر توڑا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان 10 احکامات کو دوبارہ سے ذکر فرما کر ان کو یاد دہانی کرائی کہ آپ لوگ اس سے باز آ جائیں۔ جی قیامت کی حقیقت